نے پھر اپنا ایک جلوہ جو چھپے ہوئے خزانے کے وقت کا تھا، وہ جلوہ حضور پاک کے وجود میں شب معراج میں گیا۔ جب وہ جلوہ آپ کے اندر گیا تو اس سے پہلے جب آپ معراج پر جب تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کو عرش و کرسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھ کے جاتا تھا تو ایک کالے سے دھوئیں میں وہ غائب ہو جاتا تھا۔ کرسی سے اٹھ کے جاتا تھا اللہ، اس میں غائب ہو جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے گیا ہے۔ لیکن جب وہ غیب کا جلوہ، اللہ کا ہی جلوہ غیب کا، وہ جب حضور پاک کے وجود میں آیا تو اب حضور کو نظر آنے لگا کہ اللہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا الف لام میم، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، میم سے محمد رسول اللہ۔ یہ جو الف لام میم ہے ان کے اندر غیب کے جلوے بند ہیں، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ان سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو الف لام میم ہے یہ کتاب ہاتھوں میں نہیں ہے تمہارے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ الگ ہے کوئی کتاب، ھدی للمتقین، جو پاک ہو جاتا ہے اس کو ہدایت کرتی ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، محمد الرسول اللہ کی ذات میں جو رب کے غیبی جلوے چھپے ہیں، جن کو اس جلوے سے فیض ہوگا وہ الف لام میم تک پہنچے گا۔ کس کو پہنچے گا، ملے گا فیض؟ جو محمد الرسول اللہ کے وجود مبارک میں اللہ کے غیبی جلوے پوشیدہ ہیں، جن کا اس غیبی جلوے سے تعلق جڑ جائے گا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ان کی صلاۃ خود ہی قائم ہو جائے گی۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ جو باطنی رزق دیا ہے یہ پھیلاتے رہیں گے دنیا کو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اس ذات محمد میں جو جلوہ غیب اللہ کا موجود ہے اس سے فیض یافتہ ہیں۔ اور یہ جو کتاب دین الہی ہے، یہ قلم پکڑ کے جس نے لکھا ہے وہ بھی غیبی جلوہ ہے رب کا، وہ بھی غیبی جلوہ ہے۔ دیکھ لیں یہ غیبی جلوہ ہے، یہ اللہ کا وہ غیبی جلوہ ہے، سرکار کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کا غیبی جلوہ۔ تو اللہ کے دو جلووں کا ذکر کیا ہے ہم نے، ایک چھپے ہوئے خزانے کے اندر جو اللہ کا جلوہ ہوا وہ، اور ایک چھپے ہوئے خزانے کے بعد آیا وہ اظہار کیا صفات کا۔ پھر تو سابقون کا ذکر آیا ہے قرآن شریف میں، اور جتنے بھی ہمارے فقراء اور اولیاء گزرے ہیں انہوں نے سابقون کو بہت اوپر یعنی رکھا ہے۔ لیکن آپ قرآن شریف میں ڈھونڈیے، وہاں پر اولین کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ قرآن شریف کو پڑھیے، ڈھونڈیے، جہاں سابقون کا ذکر آیا ہے وہاں اولین کا ذکر بھی آیا ہے۔ وہ اولین کون ہیں؟ بھئی اولین وہ ہیں جو اس کے اس وقت کے جلوے ہیں جب وہ خزانے میں چھپا ہوا تھا۔ ان کا مزاج کچھ اور ہے، ان کا مزاج کچھ اور ہے۔ ان کا مزاج یہ ہے، وہ قرب محبت جلوے ان کو بیکار سمجھتے ہیں، وقت کا ضیاع۔ کیا قرب لینا ہے، کیا محبت کرنی ہے، کم آن گرو اپ۔ یہ سابقون تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، تو یہ صالحین بننا، مقربین بننا ہے۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ ایک بیٹا۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ اس وقت زیادہ توجہ دکھاتی ہے جب کوئی بچے اس کو نہیں ہوتے ہیں۔ جب بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مزاج ویسا نہیں رہتا۔ آج شوہر پھر اسی وقت کو یاد کرتا رہتا ہے بیچارہ
کہ جب کوئی بچے نہیں تھے، سارا وقت میرا تھا، بڑے پیار محبت کے جلوے عطا فرماتی تھیں بیگم، اور ابھی جب بچے ہو گئے ہیں تو اب تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہی چیز وہاں تھی، فارغ تھا اس وقت اللہ چھپے ہوئے خزانے میں، جس وقت کے وہ جلوے ہیں ان کو خطرناک قسم کا حسد ہے، خطرناک خطرناک۔ یہ جو ایک اس نے اپنی صفت بیان کی نا قرآن میں، رقیب ہونے کی، یہ وہیں کی ہے۔ وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے جلوے، وہ جلوے اگر ہوں اور ان کے سامنے کوئی دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں اور سینے سے بیٹے کو لگا لے، وہ کہتا ہے ہٹا دو اس کو، مار دو۔ وہی جلوے محمد رسول اللہ کے اندر تھے، غیبی، جس سے توفیق الہی عام ہو، طفل نوری عام ہو، دیدار الہی، تصویر اللہ کی، جلوے، ہر وقت کی تجلیات، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خاص لمحہ تھا جب محمد رسول اللہ سجدے کی حالت میں گئے، وہ رب کے جو غیبی جلوے تھے اس وقت وہ وہاں موجود تھے۔ جس وقت حسین کو کاندھے پر بٹھایا، وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے، فوراً جبریل کو بھیج دیا، یہ ہرا جوڑا حسن کو پہنا دو، لال جوڑا حسین کو پہنا دو، پہنا دیے جوڑے۔ حوالہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں، غیبی جلوے ان کو اولین کہا گیا ہے، اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک میں جو جزء توفیق الہی باطنی شہباز ہے، وہ اللہ کا غیبی جلوہ ہے، پہلا، رب کا پہلا جلوہ، جیسے فرسٹ لو ہوتا ہے، وہ جلوہ۔ لہٰذا اس جلوہ مبارک کی تعلیم یہی ہے جو سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے وجود مسعود میں موجود ہے۔ اس کی تعلیم یہی ہے کہ رب سے صرف رب کو مانگو، عشق کے علاوہ کوئی بات نہ کرو، عشق کے علاوہ کوئی بات نہ کرو، بنا عشق کے دل بر کیا کفر کیا اسلام ہے۔ یہ وہی جلوہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر تیرے دل میں رب کا عشق نہیں ہے تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہیں۔ یہ وہی جلوہ ہے جو کہتا ہے کہ سب کو لائن میں کھڑا کر دو، ہندو مسلم سکھ عیسائی، رب کو پوچھو کس کو دیکھے گا، جس کا دل چمکتا ہے اس کو دیکھے گا۔ یہ وہ انہی کی بات ہے جو رب کا غیبی جلوہ برزبان گوہر شاہی مخاطب ہوتا ہے، یہ عشق کی تعلیم اسی کی ہے۔ تو حضور نے یہ بات فرمائی تھی نا کہ وہ جو حضور کے اندر غیبی جلوہ ہے اس سے فیض کسی کسی کو دیا۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اہل بیت وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ جو غیبی جلوے کا فیض ہے وہ اہل بیت وغیرہ کا تعلق جسم سے ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ کے جلووں کا جو ہے وہ یعنی ڈفرینٹ گروپ ہے، ایک وہ جو اظہار اور نزول کے وقت کا ہے، اور ایک وہ جو چھپے ہوئے خزانے کے وقت کا ہے۔